7 مہینے پہلے میں آیا تھا انگلینڈ میں ہوتا ہوں، ادھر آیا 7 مہینے پہلے. وہ حالات اس طرح تھے کہ ہم گھر سے بھی نہیں نکل سکتے تھے. ابھی خدا کے فضل و کرم سے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ہم سرعام آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم یہ ڈولکی بجا رہے ہیں، باجا بجا رہے ہیں، کیونکہ ہم خوش ہیں آج کل. اور ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پشتون جو ہے وی آر ناٹ آل ٹیررسٹ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ محفلیں ہو، رونقیں ہو، لوگ خوش ہو. مگر کچھ لوگوں نے ہماری اس دھرتی کو، اس ہمارے جو علاقہ ہے، اس پہ ایک عذاب نازل ہوا تھا طالبان کی وجہ سے. آج کل خدا کا فضل ہے کہ اس طرح کچھ نہیں ہے. لیکن گل خان کے چہرے پر آج بھی اداسی چھائی ہوئی ہے. اس اداسی کا سبب ہے اس کا مقتول بھائی، جسے دہشت گردوں نے سر بازار ذبح کر دیا تھا. زیارت روز زما ورنداري ما ته ټلیفون کو چې روډ دی بیګا شپې نه دی راغلی. زه چې لاړم خپل ورنداري پس مې سجل کوي بس رشقې چلول نه دی راغلی. مونږ دا غزنه بیا یو ځای ته بل ځای ته منډې تړلې والې خلکو ته ټولو ته وینا وکړه. هر یو کس وی چې مونږ نه یو خبر. شپږ ورځې مونږ متواتر دغه شان دي دا خپل رونه اخلي خویندې په دې کوڅو ګرځېدلي او مونږ ته هېچا سره را نه کوو. واپسې په شپږمه ورځ باندې مونږ سهار وختي ودو کور ته ما ته ټلیفون وشو چې یاره زما یو ملګری راغی ما ته وینا وکړه وی راشه ستا رور رحیم آباد تانے سر پروت مر دے. اور اس کے سینے پر ایک پرچہ رکھ دیا تھا جس پر درج تھا مخبری کرنے والے کا انجام. یہ شمزوئی کا وہ بلند مورچہ ہے جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اور دفاعی نقطہ نگاہ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا. یہاں دہشت گردوں نے عقوبت خانے بھی بنائے ہوئے تھے جہاں قیدیوں کو قید رکھا جاتا تھا. پاکستان آرمی کے جوانوں نے زبردست مارکے کے بعد اس چوکی پر قبضہ کیا. یہاں پہ پہلے تو پوسٹ پہ پانی کا مسئلہ تھا، اللہ کے شکر ابھی وہ سسٹم ریسٹور ہو گیا. میں نے دیکھا کافی سسٹم ریسٹور ہو گیا اور ماشاءاللہ اس کی جو انہوں نے پوسٹ کی انٹرنل سیکیورٹی ہے اس پہ بہت محنت کی ہے. السلام، کیا حال الطاف صاحب، خیریت سے؟ یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ آنے سے پہلے یہ طالبان کی ایک جیل ہوتی تھی. یہاں پہ وہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بغیر کسی جرم کے پکڑ کے لاتے تھے، جو ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کو بھی مجرم کے طور پہ وہ گنتے تھے اور یہاں پہ ان کو لا کے نیچے تہ خانہ ہے یہاں پہ ان کو سزائیں دیتے تھے. اور سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ پھر یہ جگہ جو تھی ان کے لیے ٹیکٹیکلی بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ ڈومینیٹ کرتی ہے. نیچے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس طرف روڈ کو ڈومینیٹ کر رہی ہے، ادھر روڈ کو ڈومینیٹ کر رہی ہے. یہاں پہ ان کا جو فائر تھا وہ بڑا افیکٹو تھا. تو لہٰذا پھر اس کو نیوٹرلائز کیا گیا. پہلے یہاں سے اس جیل کو ختم کیا گیا ود دی ہیلپ آف یہ پی ایف نے بھی یہاں پہ ہیلپ کیا، جیٹس وغیرہ فائٹرز نے اس کو تباہ کیا اور پھر ریزسٹنس کو کم کیا. اور آج اللہ نے ہمارے یہ پاکستان فوج کی پروفیشنلزم اور ان کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے صورتحال کو ریورس کر دیا. یوسف، ساری گاڑیاں لائن اپ کر کے رکھو، گنز کے اوپر آدمی کھڑا رہے، سنتری نہ چھوڑے گنز کو. امیڈیٹلی ڈبل اپ. اچھا، لیکن میری ذرا یہ کوشش ہوگی بلکہ یہ خواہش ہوگی
کہ یہاں پہ اگر اپنے لوکیشن وغیرہ چینج کرتے ہیں تو جو آپریشنل اسپیکٹس ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. جس طریقے سے آپ نے پوسٹ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ چاروں طرف میں دیکھ رہا تھا اس کی انٹرنل سیکورٹی ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں, دس اسپیکس ویری گڈ پروفیشنل اپروچ. آئی ایم ویری ہیپی آن وزٹنگ دس پوسٹ. یہاں پہ جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ ہمارے اسلام اور پاکستان کے لیے ایک دبا تھے, اور پورے ورلڈ میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان دہشت گردی والا علاقہ ہے. تو یہ ہمیں فخر تھا اور ہم اپنے اندر یہ جذبہ بھی بار بار پیدا ہوتا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے دہشت گردوں کو ماریں, ہم دہشت گردی ختم ہو, اور ہمارے جتنے بھی عوام دائمہ مختلف کیمپس میں شفٹ ہیں تاکہ جلد از جلد واپس اپنے گھروں کو منتقل ہوں اور الحمدللہ پرامن ماحول بنے. چاروں طرف ہماری یہ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں, یہ ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے, ادھر پوسٹ بنی ہوئی ہے. چاروں طرف یہاں پہ ہمارے جو سنتریز ہیں وہ دن کو رات کو موجود ہوتے ہیں, اور یہاں پہ افیکٹولی نیچے والا جو ایریا ہے جہاں سے ہمیں کوئی شک پڑ سکتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اللہ کے فضل کرم سے آئیں گے نہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو افیکٹولی چاروں طرف سے اس کو گارڈ کر رہے ہیں. اور اس پوسٹ کا اس جگہ پہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے والا جو ایریا ہے افیکٹولی اس کو گارڈ کیا جائے. اس کے پیچھے جو ہے وہ دیر کا بارڈر ہے, وہاں سے اگر وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرف تو اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کیا جائے. اور جو روڈ کے اوپر موومنٹ ہو رہی ہے چک درہ سے یا شموزئی سے اس طرف والے ایریا میں, تو اس کو افیکٹولی چیک کرنا تاکہ کوئی بھی انوانٹیڈ بندہ ہماری نظروں سے بچ کے نہ جا سکے. اگر سوات کو مکمل طور پر دہشت گردوں سے پاک کر لیا گیا ہے تو پھر ARY کے اس نمائندے کو کیا کہیں جس کے پاس 3 خودکش حملہ آوروں کی سوات آمد کی اطلاع تھی. جی وسیم, اس وقت منگورہ شہر میں 3 خودکش حملہ آوروں کی داخل کی اطلاع ہے. گزشتہ 3 سالہ دہشت گردی کے دوران جو شدت پسند تھے انہوں نے 37 خودکش حملے کیے جس میں سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں. اب وہ ان 2 خودکش حملہ آوروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے تو ان کا کہنا ہے کہ منگورہ شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے اس پر سیکورٹی فورسز کی جانب سے ناکے لگائے گئے ہیں, وہاں پر چیک پوسٹیں قائم کیے گئے, تو وہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ آور منگورہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ داخل بھی ہو گئے تو سوات کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف ملکی بقا کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, تو اب سوات کے عوام مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہے. خبروں کی اطلاع کے بعد پاکستان آرمی نے ایک ایسے مکان کو گھیرے میں لیا جس میں خودکش حملہ آور چھپا ہوا تھا. جب خودکش حملہ آور نے دیکھا کہ اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس نے مکان سے باہر آتے ہی ہینڈ گرنیڈ سے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. خودکش حملہ آور کی اڑی ہوئی لاش دیکھتے ہوئے بار بار یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہا. آخر اس برین واشنگ کے پیچھے کس کا دماغ کام کر رہا ہے؟ کچھ عرصہ قبل سوات میں ایک اور خودکش دھماکہ ہوا جس میں انسانیت کا خون ایک بار پھر سوات کی سڑکوں پر پھیل گیا. سوات میں 3 خودکش حملہ آوروں کی اطلاع تھی. 2 دھماکے ہو گئے ہیں, ایک خودکش دھماکہ باقی ہے. کیا پاکستان آرمی اس تیسرے خودکش حملہ آور کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟
یا یہ تیسرا خودکش حملہ آور سرزمین سوات کو ایک بار پھر لرزا کر رکھ دے گا؟